وشاد کنا مڑار چرکم بریکا چیرن چونکہ بریکا ساری میگو مگبتران کا نگایا مسلم لیگ نون راشون بانو کلسیم پروین ایش مگب گوش داشت کہ نرم گفتار یہ بازیں گب جا اور بلے یہ لاتیں چیز آئی لائٹ ہم کھتا کہ نو میڈیا توسطہ آئی ہمیں گب جاتا کہ عوام بیدار بھی تو عوام بیداری وحدت کا الیکشن سرائیں تو عوام بیچاری کے کجام مردمہ یا کجام گچھم بتگی نمائندہ آئینی واسطہ کار کتا سہولیات داتا اور ہمائیں کے کار نکتا کہ اے رندی ہوتی اوٹے اکا کسنا شریع سرا او ایرت چاریہ گوں کارمرز بکنا تاکہ ہما مردمانہ دیما بیارا کہ آئینی واسطہ کسنا صحت تعلیم اور روزگار بنیادی سہولتاں داد بکا تو ماں گب جنگائیں بلوچستان عوامی نمائندہ پرچہ کسنا صحت بنیادی سہولت دے گا ناکام چیا اور مرچی جاور باز نگی کہ بلوچستان صحت حوالے چی تو میں گب جنے میں امراداری کنگائیں ڈاکٹر حفیظ مندوخیل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن صدر. السلام علیکم ڈاکٹر حفیظ مندوخیل صاحب. وعلیکم السلام جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کرے. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں منتخب نمائندے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں آخر ناکام کیوں ہیں؟ جی صاحب یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ لوگوں نے اور روشنی ہمیشہ سے عوامی باتوں پر بات کے لیے چلتی آ رہی ہے اور ہماری دعا گو ہے کہ وہ چینل اسی طرح بات کرتے رہے کامیاب ہوتے رہیں. سر جو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہماری حکومتیں ناکام کیوں ہوئی ہیں, ہم نے ان 5 سالوں میں یہی دیکھا, ہم نے احتجاج بھی کیے, ہم نے روڈ بھی بلاک کیے, ہماری وجہ سے پیشنٹ بھی ظاہری بات ہے سفر ہی ہوئے ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی بیوروکریسی کوئی سیکٹری کو نومینیٹ کرتا ہے تو وہ 4 یا 5 منتھس کے لیے آ کے اپنی ٹینیور پوری کر کے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے سی ایم کے حوالے سے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. تو جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہوتے ہیں ان کے تسلسل نہیں رہتا. اگر آپ آج کی ہیلتھ کی فیسلٹی کی صورتحال بلوچستان میں اسپیشلی جو آپ کے ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں ان میں دیکھ لیں تو ہم اس نتیجے پہ آ کے پہنچے کہ ان 5 سال کی کارکردگی میں جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوئے اٹ ور جسٹ فور 4 اور 5 منتھس. اس کے بعد حالت یہ ہو گئی ہے کہ ریسنٹلی جو عید کے دنوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں, ہم نے بڑی مشکلوں سے ڈاکٹرز کو اکٹھا کر کے ہم نے بڑی قربانیاں دی, اسی حکومت کو اسی کے ساتھ رہے بیٹھے, لیکن ایک ٹراما سینٹر کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب یہ لانچ کیا تھا ہم نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا, انوگریشن کرنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ اس میں فیسلٹیز نہیں ہے. بہرحال بیٹھ کے ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کے جو ہمارے ساتھ جو اکوپمنٹس ہیں انہیں پر چلے آتے ہیں. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کبھی کوئی بہانہ کر لیتے ہیں کہ میڈیسن نہیں آ رہی, کوئی بہانہ کر لیتے ہیں کہ اکوپمنٹس ابھی تک پرچیز نہیں ہوئے ہیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 5 سال میں جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوئے تھے ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ 5 سال کے آخر میں وہ فیسلٹیز ان کو مل جانی چاہیے تھی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی صورتحال وہی ہے ہاسپٹلز میں, دوائیوں کی صورتحال اسی طرح ہے, پیشنٹ اسی طرح سفر ہو رہے ہیں. نئے پروجیکٹس جو لانچ ہوئے تھے کہ ہم فلاں انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں یا فلاں ہم نے میڈیسن میں اتنی بجٹ زیادہ کیے ہیں غریبوں کے لیے یا عوام کے لیے, لیکن آن گراؤنڈ یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی. 5 سال کی حکومت کا فائدہ یہ رہا اگر حکومتیں 3-4 مہینوں کے لیے آپ صرف پیشنٹ کو یا ان کے اٹینڈنٹ کو ریلیف دیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بڑی ہمت کر لی ان 5 سالوں میں کہ ہم نے ان فیسلٹیز دے دیں. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں مائنر او ٹی میں جو ہمارے آپریشن تھیٹر ٹیبل ہیں وہ ایک ہی تھا, اور مجھے بڑی افسوس کے بعد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 دن پہلے ہمارے یہاں رشتہ داروں میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا, ہم جب وہاں گئے وہی ایک ٹیبل کام کر رہا تھا. تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہی ڈاکٹر میں اپنے گھر کے مریضوں کا وہاں پہ علاج نہیں کروا سکتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں 5 سالوں میں اگر ہم ایک او ٹی ٹیبل سے 2 نہیں کر چکے ہیں اور ہم اگر آج دعویٰ کر لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں. مطلب اگر آپ 100 میں 10% کے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں. حفیظ مندوخیل صاحب کچھ باتیں اور بھی ہیں جس میں یہ کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم سے بات کی مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ڈاکٹر ہیں یا وہ
کوئٹہ کے علاوہ دور دراز علاقوں میں اپنا ڈیوٹی اگر ان کا لگتا ہے تو پھر وہ چینج کروا کے کوئٹہ آتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی تو وہاں پر جو صحت کے جو سہولیات ہیں، علاج معالجے کے حوالے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی سر بالکل ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹرز پیریفری میں ڈیوٹی نہیں کرتے، لیکن کون سے ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں؟ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اقربا پروری شروع ہوتی ہے. 568 ڈاکٹرز ابھی ہمارے کمیشن میں سلیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سارے ڈیوٹی کریں. سول کیجوالٹی میں آپ کو ینگ ڈاکٹرز ملیں گے جو ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہے اپنے علاقوں کے. فور ایگزامپل اگر ایک منسٹر وہ بات کر رہا ہے کہ میرے ڈیرہ بگٹی میں یا میرے جوب میں یا میرے پشین میں یا خزدہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، بھائی اقربا پروری یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ ڈاکٹرز آپ نہیں چھوڑتے، آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ رخصت کر کے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں. ہمارے اگر جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کو یاد ہوگا سر جب ہمارے یہاں پہ ٹرانسفرز ہوئے تھے تقریباً 67 ڈاکٹرز ایک بار ٹرانسفر ہوئے تھے، 122 اگلی بار ٹرانسفر ہوتے. ان پر کبھی ہم نے احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے ڈاکٹرز کو کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہم نے یہ کہا کہ جو ڈاکٹر ٹرانسفر ہو رہے ہیں جن کی ڈیوریشن پوری ہے، جو اپنا پی جی شپ کمپلیٹ کر چکے وہ اپنے پیریفری میں جا کے سرو کر دے. لیکن اگر آج پیریفری بند پڑی ہوئی ہے وہ تو یہ انہی لوگوں کے بیٹھک وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ دعویٰ کریں ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے، فور ایگزامپل کوئٹہ میں اگر ڈاکٹرز ڈیوٹی کرے تو کوئٹہ میں کیوں حالات خراب ہے؟ کیوں بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے؟ پیریفری تو بڑی دور کی بات ہے، خزدار، بولان کے جو شیرانی، یہ تو بڑے دور کے علاقے ہیں. یہاں پہ جو کوئٹہ میں ڈاکٹرز موجود ہیں، کیا وہاں پہ بیسک فیسلٹیز موجود ہیں؟ اس کا مطلب کوئٹہ میں بھی تو ڈاکٹرز کام نہیں کرے جن کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. مقصد میرا کہنے کہ یہ جو ڈاکٹرز وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں. ہم ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں، ہم اکوپمنٹ کی بات کریں. حفیظ منتقل صاحب، ایک ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئٹہ جیسے جو بڑے شہر میں وہاں پر بھی اس مطلب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا بلوچستان میں جو میڈیکل کالج ہے، بولان میڈیکل کالج، جس میں کافی ڈاکٹرز جو ہے نا ڈگری حاصل کر کے نکلتے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کوالٹی ڈاکٹرز اس ہاسپٹل سے پرووائڈ کی جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، جس میں ان کو مرض کی تشخیص کی سمجھ بوجھ ہو یا پھر اس مرض کو تشخیص کر سکیں، تاکہ جو دور دراز کے علاقوں میں جو ڈاکٹر تعینات ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دیتے، وہ مریض کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا علاج یہاں ممکن نہیں، آپ اس کو شہر لے جائیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. وہ ممکن حالات صورتحال یہاں پہ پیدا ہوتی ہے سر. وہاں پہ بیسک فیسلٹی، بیسک بلڈ ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہوتے. ایک پیشنٹ آتا ہے اس کو ایم آئی ہو جاتا ہے، کیا ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ای سی جی مشینیں موجود ہیں؟ وہاں پر ای سی جی مشین ہی موجود نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہو کہ وہ پیشنٹ یہاں پہ آ جاتے، کوئی ایم آئی کا پیشنٹ جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوتا ہے اسے وہ بھیج دیتے. وہاں پہ آپ کے سمپل انجیکشن ایس کے وغیرہ موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ رسک نہیں اٹھا سکتا کہ آپ چلے جائیں وہاں پر کم از کم ٹیسٹ ہوتے ہوں گے. وہ جب یہاں کوئٹہ بھیج دیتے، کوئٹہ ہم یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے ان کو پرائیویٹ ریفر کر دیتے کہ آپ پرائیویٹ ٹیسٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں. وہ جہاں تک کمپیٹنسی کی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر جو بولان میڈیکل کالج سے فارغ ہو چکے ہیں، تمام پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، وہ ایس سی پی ایس کمپٹیشن پاکستان لیول پر کرتے ہیں، تو ان کی کمپیٹنسی میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل میں بات یہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہوں گے تو وہ آ کے بیٹھیں گے. اگر ہم ڈی ایچ کیو وغیرہ تمام ڈی ایچ کیو کا ریکارڈ دیکھ لیں، کیا ان کی میڈیسن کی ہیں کتنی، کیا ان کے پاس اوٹی؟ اس کا مطلب ان تمام معاملات کا ذمہ دار حکومت وقت ہے، یا جو گزشتہ ادوار میں سرکاریں آئیں انہوں نے وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ بالکل سر، ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے. اگر اس حکومت کی 5 سال کی ٹینیور کی بات لیں یا اس سے پہلے حکومت کی لے لے، کیا اگر وہ پہلے حکومت ایک اچھا ڈھانچہ چھوڑ دیتی تو یہ جو 5 سال کے لیے حکومت ہے یہ ان کو آگے لے جاتے؟ اصل میں بات یہ کہ ہم ہیلتھ کے لیے کچھ کام کر ہی نہیں رہے ہیں. اگر آنے والا گورنمنٹ آئے گا بھی تو سر ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. ہیلتھ پالیسی جب بنتی ہے ان میں اسٹیک ہولڈر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. ابھی جب ہیلتھ پالیسی میں بن رہی تھی اس میں کسی ڈاکٹرز کو بٹھایا نہیں، ایم ایس ڈی کو ڈرگ وغیرہ کو بٹھا کے کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اٹھا کے بٹھا کے. منتقل صاحب، حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فنڈز ملتے ہیں، مطلب جتنے بھی اربوں روپے کے فنڈز ہیں وہ سہولیات صحت کے اس میں لگا رہی ہے، شعبے میں لگا رہی ہے، جس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ کتنا تک مطلب سچ ہیں؟ اور بولان میڈیکل کالج کی جو ہم بات کریں تو سالانہ کتنے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ صوبے کو مہیا کر رہا ہے؟ سر بولان میڈیکل کالج آبی چونک کے 3 میڈیکل کالج اور ہو گئے، ان میں تعداد زیادہ ہو گئی. بولان میڈیکل کالج ہر سال تقریباً
150 سے 200 ڈاکٹرز وہ پرووائڈ کرتے خواتین تھے. کی تعداد ان میں کتنی ہے؟ ٹوٹل تعداد ہر سیشن میں سر تقریباً 210 250 ہو جاتی ہے. نہیں منتقل صاحب خواتین کی تعداد کی بات کرو، اس میں خواتین ڈاکٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ خواتین ڈاکٹرز کی 40-60 ریشو ہوتی ہے اکثر. ابھی تو اوپن میرر تو اس میں 40%، کبھی 40-60 کی ریشو ہمیشہ سے بنتی رہی ہے میل فیمیل کی. کبھی آج سیشن میں فیمیل زیادہ ہو جاتی ہے جس میں 50% آ جاتی ہے، لیکن اکثر اسی طرح 55 اس طرح 40-60 کا پرسنٹیج رہا ہے. 40-60 کا 40 جو ہے فیمیل کرا ہے اور 60 جو ہے میل کرا ہے. تو یہ مطلب یہ جو سہولیات کا فقدان ہے، جو کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، ڈاکٹرز کی کمی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سالانہ 200-250 ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں جن کو ڈگری ہولڈر MBBS ڈاکٹر ہے، اور پھر بھی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولت، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ نمائندے ہیں جو کہ عوام کو مطلب سہولیات دینے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن 5 سال تک وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں لیے؟ سر یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے. پالیسی آپ جس بندے کو اگر ایک سیکٹری بیٹھ جاتا ہے، ہیلتھ سیکٹری، وہ پالیسی میکنگ کرتا ہے تو اسے آپ رہنے دیں 1 سال کے لیے تاکہ اس کو پتہ، وہ جب سمجھنے لگتا ہے کہ اسپیشلسٹ کون ہے، فزیشین کون ہے، سرجن کون ہے، جب وہ یہ بات سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ذاتی اناد کی بنیاد پر یا پولیٹیکل آرگومنٹس کی بنیاد پر انہیں چینج کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر جب نیا سیکٹری آتا ہے، ایک نیا منسٹر آتا ہے، وہ دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہم نے ہمیشہ سے ان کو کہا ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں، آپ ان کو سامنے بٹھا کے ہیلتھ پالیسی میں لے لیں کہ بھائی ہمارے سسٹم میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں جو کمپیٹنٹ لیول ہے، جن کا لیول جو ہے پاکستان لیول، ایون ہمارے ڈاکٹرز امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس کمپٹیشن لیول موجود ہے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یوٹیلائزیشن کے لیے ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو بٹھا کے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ڈاکٹرز کو بنا کے منسٹر بنا لیں، آپ ڈاکٹرز کو بنا کے سیکٹری بنا لیں، آپ کم از کم ان کو بتا دیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں. ہماری تو بدبختی یہی رہی ہے، ہم ہمیشہ سے ہیلتھ اس بندے کو پکڑا دیتے ہیں جسے سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یا پھر وہ ہیلتھ اس بندے کو پکڑوا دیتے ہیں جن میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو بالکل میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ منتقل صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. میں وہ امراضاری کرنے گیا ڈاکٹر ایسوسیشن صدر ڈاکٹر حفیظ منتقل آئیے گپ شما گوش داشتہ کہ بدباتیہ چے ماں صحت اما مردمارہ کسنا ماں کلمہ دیں کہ آئیر صحت بابت اچ سرپدی نیسے تو مروچی کی مراگش شما اچارت کے ماں بلوچستانہ صحت حوالہ چے گپتران کو تو نو ضرورت یہ گپ ہے کہ عوام بیدار بھی تو وتی اما نمائندہ گچین بکن کہ 5 سالہ انو سمجھداری گپ ہمیشہ کہ 5 سالہ نو کے نمائندہ کے حکومت کا سرکار کا اور یہ اما نمائندہ ہے کہ عوام آشا ووٹ زیران تو اسمبلی روان تو آئینی کار اشن کہ عوام کو کتگین کولو قرارا کسنا سرجم بکنا پورا بکنا تاکہ عوام را سہولیات رست بکام. بلے انو اے عوام دستیں معلوم کے دستیں کہ آج چپیم کجام نمائندہ گچین کا پرچہ کہ بلوچستانہ تعلیم، روزگار اور صحت ایک استنا آل شمع دیمائیں کہ اچوڑے آثراتی نیستن خدارہ ای رندی کے استنا کم کے شعور اور پتہ سمجھداری درشانی بکنے تو ہما مردمہ گچین بکنے کے شمارہ ای آثراتیہ گستنا ما ترجیح بنیاداں داد بکنے. وہ میں دام کا منہ بلیت رضا اللہ.